محمد الماضي الجود والكرم وآله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم وبدا ماہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ و تبارک جل شانہ آپ سب کے لیے مبارک فرمائے، ہم سب کے لیے، پوری مسلم امہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور اس کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں پر حصہ نصیب فرمائے۔ 5:55 پہ جماعت کا ٹائم ہے، تو اس سے پہلے آپ کو سنتوں کا وقت دیا جائے گا، اور حسب معمول گزشتہ سالہ مبارکہ کی طرح ماہ رمضان مبارک میں سحری کے فوراً بعد اذان سے متصل کچھ نہ کچھ کوشش کی گئی کہ ماہ رمضان المبارک اور اس کے روزے اور اس کے مسائل اور زکوٰۃ اور نماز کے بارے میں کچھ عرض کیا جائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سال بھی کوشش کی جائے گی کہ اس میں سے اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ آپ سے عرض کیا جائے۔ تو آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ کوشش کریں کہ سحری کے فوراً بعد تشریف لے آئیں، تاکہ کچھ ارشادات قرآن مجید، فرقان حمید سے، احادیث مقدسہ سے اور مسائل میں سے کچھ باتیں جو انتہائی ہمارے لیے ضروری ہیں ہماری عبادات کے لیے اور ہمارے عبادات سے قبل ہمارے ایمانیات کے لیے، اسلام اور دین کی حفاظت کے لیے، تو وہ آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ شب قدر جو اسی مہینے میں ہوتی ہے، ماہ رمضان میں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں مسائل دین میں سے، احکامات دین میں سے کوئی ایک مسئلہ سیکھ لوں جو مجھے خبر نہیں تھی اس سے پہلے اور میں نے سیکھ لیا، تو وہ میرے لیے شب قدر سے بھی بہتر ہے۔ تو اس کی اہمیت ہمارے عوام کے پیش نظر نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مسائل اگر ہم جانتے ہوں گے تو پوری ہماری عبادت درست اور صحیح ہو جائے، اور ان مسائل پر اگر ہماری نظر نہیں ہوگی تو وہ ہماری عبادت ہی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اگر اجتماعی عبادت ہے اور اس میں ایک امام ہے اور اس کی خطا سے اگر وہ نماز ٹھیک نہ ہوئی تو پوری جماعت کی نماز ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو اس لیے مسائل کا سیکھنا سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ آج کی اس نشست میں مختصراً ماہ رمضان مبارک کے بارے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ ایک بات تو یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ و تبارک نے مومنین سے خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح سے تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ پتہ چلا، ایک تو یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ و تبارک جل شانہ کی طرف سے روزے فرض کیے گئے ہیں، اور صرف اس امت پر فرض نہیں ہوئے بلکہ گزشتہ امتوں پر بھی روزے فرض رہے ہیں۔ تیسری بات یہ بھی پتہ چلی کہ روزہ رکھنے سے انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے، پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ و تبارک کا خوف حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ اتنی بڑی چیز ہے خوف الہی کہ اللہ تعالیٰ و تبارک جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں علماء ہی وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ و تبارک کا خوف رکھتے ہیں۔ تو روزے جیسی عظیم الشان عبادت کو بڑے اہتمام کے ساتھ ہمیں اختیار کرنا ہے، جیسا کہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی نے نیک عمل کے اختیار کرنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ روزے کو اختیار کرنا۔
انہوں نے پھر پوچھا تو آپ نے پھر فرمایا روزہ اختیار کر لو۔ انہوں نے پھر سوال کیا تو آپ نے پھر روزے ہی کا ذکر فرمایا کہ روزے کو اختیار کر لو۔ میرے اس حدیث کے مراد یہ نہیں ہے کہ روزہ جو ہے تمام فرائض میں سب سے اول ہے، سب فرائض میں سب سے اول نماز ہے، اور اس کے بعد یعنی فرائض تو سب اپنی جگہ ہے، لیکن نماز سب سے اعظم فرائض میں سے۔ لیکن اس حدیث میں آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار روزے کا ذکر فرمایا۔ تو ماہ رمضان المبارک کی بے شمار برکات اور ثمرات ہیں۔ صحیح ہے ان کی حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہوتا تو جو قیدی ہوتے ان کو بھی آپ رہا فرما دیا کرتے۔ سائل یعنی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کے سوال کرتے تھے، اگرچہ کہ حضور ہمیشہ عطا فرماتے تھے، کبھی منع نہیں کرتے، کبھی آپ نے پوری حیات طیبہ میں منع فرمایا ہی نہیں، لیکن ماہ رمضان المبارک میں خصوصیت سے راوی کہتے ہیں کہ حضور لا نہیں فرماتے، ہر سائل کو جو وہ مانگتا اسے عطا فرمایا کرتے تھے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ و تبارک جل شانہ کی بخششیں اور عنایتیں اس قدر عام ہیں اور کثیر ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی کثرت سے عنایت کرتے اور بانٹتے اور دیا کرتے تھے۔ چنانچہ اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دوسری روایت میں بھی یہی الفاظ آئے کہ رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، جنت کے دروازے کھلتے ہیں، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، اور ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ پھر بند نہیں کیا جاتا۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ پورے مہینے میں دن اور رات میں یہ دروازے کھلے رہتے ہیں۔ دروازے کھلے رہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے بڑی کثرت کے ساتھ جاری اور ساری رہتی ہے کہ مانگنے والا جو طلب کرے اللہ تعالیٰ تبارک اسے وہ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور ان دروازوں سے بھی احادیث میں روایت میں آیا ہے کہ کوئی دروازہ پھر کھولا نہیں جاتا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جب یہ مہینہ تمہیں مل جائے اور ماہ رمضان المبارک آئے تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں جنت طلب کرو، اور چونکہ جہنم کے دروازے بند ہیں تو اللہ تعالیٰ تبارک سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگو، تو یہ دونوں نعمتیں تمہیں نصیب ہو جائیں گی، یعنی جنت عطا ہو جائے گی اور جہنم سے پناہ نصیب ہو جائے گی، اور یہ دونوں بڑے اعزاز اور فضل کی بات ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک میں اس کا بھی اہتمام کرے کہ دو دعائیں یہ طلب کرے، اور تیسرا استغفار پڑھے۔ استغفار جو ہے وہی جہنم کے مقابلے میں ہے، اور تیسرا کلمہ طیبہ کا، چوتھا کلمہ طیبہ کا ذکر کرے کہ وہ جنت کے حصول کا ذریعہ ہے، جیسا کہ احادیث میں آیا۔ تو ان چاروں کاموں کا حکم ان احادیث کی روشنی میں علماء نے فرمایا کہ اختیار کیا جائے۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں جو صحیحین کی حدیث ہے، اس میں حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نیک کام کا جو اجر ہے، ثواب ہے، وہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے، 10 گنا سے 700 تک بڑھا دیا جاتا ہے، اضافہ کیا جاتا ہے۔ لیکن حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن روزہ، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ و تبارک نے ارشاد فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ آپ دیکھیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ دوسری جو عبادتیں ہیں، دوسرے جو نیکی کے کام ہیں، کل قیامت کے دن اس کا اجر و ثواب تو ملائکہ اس عبادت کو، اس نیکی کو اختیار کرنے والے کو عطا فرمائیں گے اور دیں گے، لیکن روزہ ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ خود روزے دار کو عطا فرمائے گا۔ یہ کس قدر اعزاز اور شرف کی بات ہے۔ یا اس کو اگر سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ کسی ادارے کا، کسی ملک کا سربراہ کسی کی
نیکی سے، کسی کے اچھے کام سے خوش ہو کر خود آ کر اپنے ہاتھوں سے اسے کوئی انعام دے، گویا کہ یہ بات اس حدیث میں بیان فرمائی۔ اسی حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک آپ نے فرمایا کہ دنیا میں ہے افطار کے وقت کہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور ایک اس کے لیے آخرت میں ہے کہ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ تو اس حدیث شریف میں ایک بشارت تو روزے دار کے لیے دنیا میں ہے کہ وہ صرف روزے دار ہی کو نصیب ہوتی ہے، اور دوسری یہ ہے کہ عندہ لقاء رب ہی، کہ کل قیامت کے دن وہ اپنے رب تعالیٰ و تبارک کا دیدار کرے گا۔ یہ عظیم فضیلتیں ہیں جو روزے دار کے لیے اس حدیث شریف میں بیان فرمائی گئیں۔ اسی طرح بعض احادیث میں یہاں تک فضیلت روزے کی بیان کی گئی، اس کی فضیلتوں، اس کی برکتوں کا ذکر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ روزے دار کی ہر روز دن میں بھی اور ہر رات کے اندر بھی ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ یعنی پورے دن میں روز جب وہ روزے دار سے ہے تو کوئی ایک دعا کرے تو وہ اس کی دعا دن میں قبول ہوگی، اور ایک دعا وہ رات میں اپنے لیے رکھ لے تو وہ رات میں اس دعا کو طلب کرے اللہ تعالیٰ و تبارک سے، جو جائز و نیک و صحیح دعا ہو، وہ یعنی خلاف شرع کوئی بات نہ ہو، تو ایک دعا اس کی رات میں بھی مقبول ہے کہ وہ رات میں قبول ہوگی۔ ایک حدیث شریف میں آیا کہ افطار کے وقت جو دعا کی جائے، روزے دار جو افطار کے وقت دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں آیا جو ہمارے اکابرین علماء اور محدثین نے بیان کی کہ جب ماہ رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ تبارک جل شانہ کی رحمتیں اور برکتیں جو ہمیشہ جاری ہیں ان میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ و تبارک انہی دعائیں کرنے والوں کے لیے، جب ایک طرف یہ فرمایا کہ دعائیں کرو میں تمہیں عطا کروں گا دن میں بھی اور رات میں بھی، اس کے ہر لمحے میں برکتیں ہیں، دوسری طرف حدیث شریف میں آیا کہ جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ و تبارک جل شانہ عرش الہی اٹھانے والے جو ملائکہ، ان سے رب تعالیٰ و تبارک فرماتا ہے کہ تم اب اپنی عبادت کو یعنی اپنے ذکر و اذکار کو ترک کرو، اب تمہارا کام یہ ہے کہ میرے بندوں میں جو روزے سے ہیں ان کے روزوں پر تم آمین آمین، ان کی دعاؤں پر روزے کے دوران جب وہ دعائیں کریں ان کی دعاؤں پر تم آمین 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 کہتے رہو، یعنی ہر وقت ان کی دعاؤں کی قبولیت کی، دعا کرنے والوں کی قبولیت کے لیے ملائکہ جو ہیں وہ بھی عرش الہی کے ملائکہ منتظر رہ کر ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ تو اس سے آپ غور فرما لیجئے کہ یہ کتنی عظیم دعائیں۔ اور اس سے پہلے جو میں نے حدیث بیان کی، اس حدیث کے آخری حصے میں کہ جس میں روزے دار کے لیے دو خوشیوں کا اور اس کے اجر سے 10 سے 700 اور پھر 700 سے بڑھا کر یہ کہ اللہ تعالیٰ و تبارک خود عطا کرے، اس کا جو آخری حصہ ہے اس حدیث کا، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی روزے سے ہو، اسی حدیث کے آخری حصے میں، تو اسے چاہیے کہ اپنے روزے کو اچھا اور صحیح طریقے سے پورا کرے، یعنی کسی سے لڑائی نہ کرے، کسی سے جھگڑا نہ کرے، چیخ اور چلا کر بات نہ کرے، غصے سے جیسے کہ بات پہ ہمارے بعض لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے، ایسا نہ کرے۔ اس لیے، اور اگر کوئی اس سے ایسا کرنے پر آمادہ ہو تو اس سے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، گویا کہ اپنے روزے کی حفاظت کرو، اس عظیم الشان عبادت کو تم نقصان نہ پہنچاؤ۔ اسی طرح دوسری حدیث میں جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے، حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا تو قرآن اور روزے دار کی شفاعت کرے، اور روزہ جو ہے وہ بارگاہ الہی میں عرض کرے گا کہ الہی میں نے اسے دن میں کھانے سے روکے رکھا، یعنی اس نے کچھ نہیں کھایا، یہ تیری عبادت کی وجہ سے حالت روزہ میں دن بھر رہا۔ اور قرآن مجید عرض کرے گا کہ یا الہ العالمین، اس کو میں نے رات میں سونے سے باز رکھا، یعنی کہ تراویح کی نماز میں رہا، قرآن مجید کی تلاوت اور اس کی سماعت میں مصروف رہا، تو ان دونوں کی جو شفاعت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دربار الہی میں مقبول ہوگی، یعنی اس کو شفاعت نصیب ہو جائے گی روزے کی طرف سے بھی اور قرآن مجید فرقان حمید کی طرف سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ و تبارک کے حضور میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کا کما حق ادب اور احترام کرنے کی، اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، اور روزے جیسی عظیم الشان عبادت کو صحیح
پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں۔ اور علماء فرماتے تھے کہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس عظیم الشان عبادت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہمارے بعض لوگ افطار سحری میں بھی جو وقت ہے، آپ دیکھ لیجئے جب صبح صادق کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور سحری کا وقت جب کب اختتام ہے، تو ایک آدھ منٹ پہلے کھانا پینا چھوڑ دیں۔ اسی طرح سے سحری افطار کے وقت بھی ایک دو منٹ کے بعد جو ہے ہم اپنے روزے کو افطار کریں تاکہ روزے جیسی عظیم الشان عبادت میں کوئی فرق نہ آئے۔ اور اسی طرح سے اذان کے دینے میں بھی ہمارے مؤذن جو ہیں لحاظ اور خیال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تبارک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت عمل